نواز بھائی صاحب اور اس کے جو ہے امیر ملت مخاطب فرمائیں. نواز بھائی صاحب جو ہے قائد مقررہ کی کوئی کچھ فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اراکین کونسل، صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رفیع ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ کی جانب سے اور میرے سارے ساتھیوں کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں، صدور و معتمدین کی جانب سے آپ سب کو عید کی مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا اور رمضان کے روزوں وہ عبادتوں، نمازوں اور تراویحوں، وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہم کو موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں. اللہ کا شکر کہ ہم کو رمضان ملا اور ہم سب نے روزوں کا اہتمام کیا، روزے رکھے، مساجدوں کو نمازوں کے ذریعے سجایا، قرآن کی تلاوتیں کی اور تراویح بھی ہم نے ادا کی. اللہ کا شکر ہے کہ عبادتوں کے بعد آج آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے عید کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے منانے کے لیے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ جاری ہے اور وقف امینڈمنٹ بل پر مباحثہ ہو رہا ہے اور اس میں شمولیت کے لیے دہلی میں تشریف فرما ہے اور آج آپ کے درمیان میں نہیں ہے، لیکن صدر مجلس کا پیغام میں نے آپ تک پہنچایا. انہوں نے آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے کہا ہے اور پیش کی ہے میرے ذریعے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاست میں آج کس طریقے سے نفرت کے بیج کو بویا جا رہا ہے اور میں رہنے بسنے والوں کے ذہنوں اور دماغوں میں نفرت کے ذریعے اس ملک کے رہنے بسنے والوں کو بانٹنے کی ایک
منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بستے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات کو اطمینان کے ساتھ اور پوری خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ نہ صرف مناتے ہیں بلکہ سارے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والا اس خوشی میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی خوشی ہو، اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے خوشیوں میں اپنے ساتھ کے ذریعے اور اس کے خوشیوں کو اضافہ کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن فضا کو خراب کرے، مذہب کے نام پر ذہنوں کو، دلوں کو بانٹے اور نفرت کی بیج بوئیں، اور نفرت کے بیج اگر بوئے جائیں گے، ذہنوں کو، دماغوں کو بانٹا جائے گا تو بے شک شاید اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، سیاسی فائدہ ہو جائے، لیکن نفرت اور بانٹنے سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ملک کمزور ہوگا۔ اور ملک اگر کمزور ہوگا تو ملک کی خوشحالی بھی پیچھے آ جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کی ترقی بھی رک جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کے بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملے گا۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ملک کی معیشت اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، اور ملک کمزور ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھ کر دنیا سے مقابلہ مضبوطی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو بعض مفاد پرست سیاسی قائدین اس کی پرواہ نہیں کرتے، بات تو ملک کی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اقدامات، ان کے فیصلے اور ان کی حکمرانی سے ملک مضبوط نہیں ہو رہا ہے بلکہ ملک کمزور ہو رہا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کے کئی مسائل ہیں، اور ملک کے مسائل بے روزگاری کے ہیں، ملک کے مسائل مہنگائی کے ہیں، ملک کے مسائل بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے ہیں، ملک کے مسائل تعلیمی درجگاہ کو اچھے کرنے کے ہیں، ملک کے مسائل کئی گاؤں میں پینے کو پانی آج تک نہیں آیا، یہ مسائل ہیں۔ ملک کا مسئلہ اگر ہے تو آج بھی ملک کے کئی ایسے حصے ہیں جہاں پر بجلی نہیں، پاور نہیں، لائٹ نہیں۔ آج بھی ملک کا اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان روزی روٹی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس ایک نہیں کئی ڈگریاں ہیں لیکن نوکری دستیاب نہیں۔ کسان بیج بوتا ہے اور فصل کو تیار کرتا ہے تو اس کی محنت، اس کے فصل کی اس کو برابر قیمت نہیں ملتی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ڈیزل و پیٹرول و گیس کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر روپیے کی قدر دیکھ رہے ہیں کہ گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر ڈالر سے دیکھیں تو ڈالر اٹھتا جا رہا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں
کہ بہت جلد $1 100 تک آ جائے گا۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سونے کی قیمت 1 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ تو آج جب ہمارے سامنے اتنے بے شمار مسائل ہیں، وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان مسائل پر توجہ دیں، ان مسائل کو حل کریں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روزی روٹی کا انتظام کریں غریب کے لیے، کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا۔ کیوں کم ہے؟ میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر 50% پولنگ ہے تو میرے بھائی کیا اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی اور یہاں پہ بیٹھے مجلس کے قائدین کیا 50% کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم 100% کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں کیا پوری دیانت و ایمانداری و اخلاص کے ساتھ آپ کی آواز بن کر وقت کے حکمرانوں کو کیا مجبور نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر چندرائن گٹے میں میں نے کئی لوگوں کو، کئی نوجوانوں کو اور کئی بزرگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہوں کہ اکبر صاحب ہم ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو، جیتنے والے تو آپ ہی ہیں نا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کا دستوری حق ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، اور میرا ایمانی تقاضا ہے کہ میں آپ کی ووٹ کی قدر کروں اور آپ کے ووٹ کا احسان مانوں اور آپ کے ووٹ کے ذریعے ایوان میں پہنچ کر آپ کا نمائندہ بن کر، آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کی لڑائی لڑوں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں، اپنے دعاؤں کا اظہار کریں، اپنی وابستگی کا اظہار کریں، اپنے جذبے کا اظہار کریں، اپنے رشتے کا اظہار کریں اور اپنے کلمے کی نسبت کا بھی اظہار کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بتائیے، سب کچھ لٹنے کے بعد، سب کچھ جانے کے بعد، لہلاتی ہوئی کھیتیوں کے اجڑنے کے بعد، عصمتوں کے لٹنے کے بعد، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بننے کے بعد، محلات کے ویران ہونے کے بعد، منصب کے لٹنے کے بعد، جاگیروں کے لٹنے کے بعد، انعام کے لٹنے کے بعد اگر کچھ بچا ہے تو ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اور وہ ہماری جماعت، ہمارا اتحاد، مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اگر اس کو بھی اگر آپ اس چراغ کو، ٹمٹماتے ہوئے اس چراغ کو اگر آپ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے اگر اس چراغ کو بجھنے سے بچائیں گے نہیں، تو پھر بتاؤ میرے بھائی، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ اگر آج اپنے خطاب کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے میں آپ کے دل پر دستک دے رہا ہوں اور آپ کے دل سے سوال کر رہا ہوں، سوچو میری اس بات کو۔ بے شک
بہت ہی صبر آزما حالات ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سرزمین دکن پر مجلس ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی وابستگی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہم جیسے قائدین ہیں تو ہم میں اور دوسرے ہندوستان کے حصے میں رہنے بسنے والے مسلمانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا ہے یا نہیں بتائیے؟ آج بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ سینہ تان کر ہم اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن دیکھو تھوڑی سی آواز کیا اٹھتی ہے، تھوڑی سی احتجاج کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی نعرے بازی کیا ہوتی ہے کہ صبح کا سورج نکلتا ہے اور ہمارے بستیوں اور گھروں کا رخ بلڈوزرز کرتے ہیں اور 2-3 گھنٹے میں گھروں کو گرا دیا جاتا۔ ارے کیسے حالات ہیں؟ ارے ان حالات میں بھی اگر ہم ان حالات کو دیکھ کر بھی اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر آنے والے نسل کو ہم کیا دے کر اس دنیا سے جائیں گے؟ خدا را سمجھو میری اس بات کو، سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن ہم کو جاتے جاتے ایک مضبوط قیادت، مضبوط و ذمہ دار لوگ اور مضبوط و سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک اتحاد ہم کو اپنے آنے والی نسل کو دے کر اس دنیا سے جانا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جتنا یہ سب کچھ ہے آج، جو جگمگاتی ہوئی رونق ہے آج، جو اجالے ہیں آج، جو بے باکی ہے آج، جو ہمت ہے آج، اور ان فضاؤں میں نعرے تکبیر اللہ اکبر جو ہے آج، شاید ہمارے انتشار کی وجہ سے یہ سب کچھ کمزور ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ خدا را میری بات کو سمجھو، وقت کی نزاکت کو سمجھو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کو سوچو۔ اور تاریخ گواہ ہے، کربلا سے لے کر آج تک بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا ہے تو مسلمانوں سے ہی ہوا، ہمارے صف کے غداروں سے ہوا ہے، میر صادق میر جعفروں سے ہوا ہے۔ اگر آج بھی اگر ہم اپنے تاریخ کو صرف پڑھیں گے معلومات کے لیے تو یہ کافی نہیں ہے، اپنی تاریخ کو پڑھو اور آنے والے مستقبل کو سنوارو، سجاؤ، اور تاریخ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو نہیں دہراؤیں گے، یہ طے کرو تاکہ آنے والا کل آپ کا محفوظ رہے گا، مضبوط رہے گا، اور مستقبل میں کوئی ہم کو کمزور کرنے کی جسارت بھی نہیں کرے۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اگر ہم چھوٹے چھوٹے کھانوں میں بٹ کے رہ جائیں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہو۔ آج ہم کو بانٹنے کے لیے مسلکی جھگڑے کرتے ہیں، مکتبی جھگڑوں میں الجھا دیتے ہیں ہم کو، اور ہم کو کمزور کرنے کے لیے، ہم کو بانٹنے کے لیے، خانوں میں کرنے کے لیے ایک دوسرے کو لڑاتے۔ خدا را مسلک عقائد کے جھگڑوں میں نہ جاؤ،
ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، ہمارے رسول اللہ ایک ہے، تو ہم کو بھی ایک ہونا ہوگا۔ اہل حدیث، تبلیغی، اہل سنت، شیعہ، سنی، بھورے، اسماعیلی بھورے، کھوجے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم کو ایک ہونا ہوگا۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو کوئی ہماری بات کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر ہم خانوں میں بٹے رہیں گے اور آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو پھر دشمن کو ہم موقع دے رہے ہیں ہمارے اوپر وار کرنے کے، اور جب دشمن وار کرتا ہے تو یہ دیکھ کر وار نہیں کرتا کہ یہ کون سے مسلک کا ہے، کون سے عقائد کا ہے، کون سے ایمان کو ماننے والا ہے، اس کا خیرہ کیا ہے۔ وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا اور محمد رسول اللہ کو رسول اللہ ماننے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے کہہ کر دشمن ہم پہ وار کرتا۔ خدا نہ سمجھو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ ارے ہم تو زندگی کے ایسی منزل میں ہیں کہ نہیں معلوم کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے، مگر ہماری فکر یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ اس دار السلام کو آباد رکھے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کو ایسے ہی زندگی گزر گئی، کامیابی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، جیسی تیسی یہ زندگی تو گزری گئی۔ اب ہماری فکر ہے تو آنے والے کل کی، اور آنے والے کل کو اگر مستحکم بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، ایمان سے بھرا ہوا بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا اور اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کی فکر کرنی ہے۔ جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ احمد پاشا قادری صاحب نے اپنی خطاب میں کہا، اکبر صاحب کے تعریف کے پل باندھ دیے، ممنون و مشکور۔ میں ان تعریفوں کا حقدار نہیں ہوں، لیکن ممنون و مشکور ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعتی زندگی میں شخصیتیں جماعت کی محتاج ہوتی ہیں، جماعت شخصیتوں کی محتاج نہیں رکھتی ہے۔ جو جائیں گے جماعت کا کام جاری و ساری رہے گا۔ اکبر الدین اویسی نہیں تو کوئی اور صحیح، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے گا۔ اور اکبر الدین اویسی کی زندگی کی خواہش اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اکبر اویسی سے زیادہ عوام کے دلوں کو جیتنے کا کام کرنے والے کو اللہ اکبر اویسی کے کرسی پہ بٹھا دے۔ اکبر اویسی سے زیادہ بے باکی کے ساتھ مسلمانان دکن کی حق کی لڑائی لڑنے والے کو اللہ اکبر الدین اویسی کی زندگی میں اس کو اس کی کرسی پہ بٹھا دے۔ اکبر اویسی کی خواہش ہے کہ ایسا کوئی ہو جو قوم کی باغ و دوڑ کو آگے بڑھائے، اور میری زندگی کی خواہش ہے کہ جب وہ آ جائے، اس کرسی پہ بیٹھ جائے، تو میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہوگا جب مجھے یہاں سے یہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے اور اس شخص کو دیکھ کر اس کے لیے نعرے لگاؤں تو میری زندگی کامیاب ہو جائے۔
زندگی میں یاد رکھو، اپنے کام میں، اپنی خدمت میں اپنے نفس کو آنے نہ دو۔ جس دن تمہارے کام میں، تمہاری خدمت میں تمہارا نفس شامل ہو جائے گا تو تمہارا کام بھی ناکام ہو جائے گا اور تمہاری خدمت بھی اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ خدمت کرو، کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کام کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرو، اپنی آخرت کے لیے کی فکر کرتے ہوئے کام کرو، دنیا کے اجر دینے کی پرواہ کیے بغیر کام کرو۔ دنیا اجر دے یا نہ دے، اللہ اجر دے گا۔ سوچ کر اگر کام کریں گے تو اللہ آپ کو دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا۔ خدا را اپنے نفس کو نہ لاؤ۔ کل کو اگر میں ملے بھی نہ رہوں تو مجھے کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی اللہ اس کے رسول کی قسم نہیں ہوگی۔ اس لیے میں تو ناکارہ تھا، بیکار تھا، لیکن اس جماعت نے مجھے کارکرد بنایا۔ اس جماعت کے طفیل میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور میری جگہ کسی اور کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر یہ سینہ خوشی سے پھولنے والا ہے اور اس چہرے پہ اور مسکراہٹ آئی۔ یہ ہمارا جذبہ ہے۔ لیکن آج معاف کرنا، کئی لوگ ہیں جو اپنی نفس، اپنی ذات اور اپنے لیے کام کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے نفس، اپنی ذات، اپنی آل، اپنے خاندان اور اپنی خوشحالی، اپنی ترقی کے لیے کام نہ کرو۔ کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، یتیموں کے لیے کام کرو، بیواؤں کے لیے کام کرو اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے مظلوموں کی آواز بن کے کام کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ خدا را یہ پیغام ہے، عزت، ذلت، شہرت، موت، حیات، دولت سب اللہ کے ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ دینے والا صرف اللہ ہے اور اللہ اس وقت دیتا ہے جب تمہاری نیتوں میں اخلاص ہوگا۔ اللہ جب عطا کرتا ہے جب تمہارے کام میں ایمانداری ہوگی، تمہارے جذبے میں خلوص ہوگا، تمہاری نیت ذات کے لیے نہیں قوم و ملت کے لیے ہوگی تو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ ارے آج اگر میں زندہ ہوں، یہاں کھڑا ہوں، 14-15 سال ہوتے ہیں، اب 30 تاریخ کو فلسطینی بھائی ہے، اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو۔ دعا کے لیے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا۔ جب اللہ انسان کی نیکی اور بدی کو جب تولے گا تو نیکی کا پھلہ بھاری تو جنت، برائی کا پھلہ بھاری تو جہنم و دوزخ، صحیح نا؟ تو جب پورا حساب کتاب ہو جائے گا، پورا حساب کتاب ہو جائے گا اور بدیوں کا پھلہ بھاری رہے گا، جہنم کی طرف اس کو لے جاتے رہیں گے تو آواز آئے گی، اے اللہ، اس بندے نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی، تو نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، اے اللہ اس کا اجر دے دے۔ تو اللہ
उस दुआ मांगने की जो कबूल नहीं हुई उसका इतना अजर देगा, इतना अजर देगा, इतना अजर देगा कि बंदा पुकारेगा और कहेगा कि अल्लाह काश तू मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न की होती, किसी भी दुआ को कबूल न की होती। खुदा दुआ मांगो, दुआ मांगो, अल्लाह को राजी करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। समझो क्या हालात है इस मुल्क के, समझो, हिकमत के साथ काम करो, सुलह हुदैबिया को पढ़ो तो समझ में आएगा क्या है, हिकमत को अपनाओ। आज दुश्मन जाल फेंक कर हमको फांसना चाहता है, क्या तुम उसके जाल में फंसना चाहते हो या उसके जाल से बचकर फिजाओं में बुलंदी पर उड़ना चाहते हो? खुदा ना समझो, आज हम बगैर सरो सामानी के आलम में हैं, लेकिन दुश्मन पूरी सरो सामानी के साथ, पूरे तैयारी के साथ, पूरे साजिश के साथ, मंसूबों के साथ और मजबूत इरादे के साथ आ रहा है कि वो हमको खत्म कर देगा। खुदा इस बात को समझो, महसूस करो और अपने इंतशार को खत्म करो, इंतशार को खत्म करो। अगर ऐवान में अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या ये मजलिस के नुमाइंदे आपकी शान बनकर बेबाकी से गरजते हैं तो याद रखो, हमारी शान, हमारी शौकत, हमारी अजमत, हमारी बेबाकी, हमारी हिम्मत, हमारा सहारा अगर कुछ है तो वो आपका इत्तेहाद है, आपकी दुआएं हैं और आपकी वाबस्तगी है मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम। अगर आपकी दुआ नहीं, आपकी वाबस्तगी नहीं, आपका इत्तेहाद नहीं तो हम भी कुछ नहीं। याद रखो, याद रखो, हम सबकी अगर पहचान अगर कुछ है तो वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हम सबकी ताकत है तो वो इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हम सब की कामयाबी अगर कुछ है तो वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। खुदारा अपने इत्तेहाद को मजबूत करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। हालात नाजुक है, आने वाले कल में और भी नाजुक होंगे, नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। याद रखो, जब तक हम अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई आके हमारा साथ देने वाला नहीं है। मेरी इस बात को याद रखो, कोई हमारे लिए लड़ने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई हमको ही लड़ना है। उठो और अपनी हक की लड़ाई दायरे दस्तूर में रहते हुए जमहूरी जिद्दोजहद करने के लिए मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर समझ रहे हैं कि वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वहां से वो आ जाएगा, कोई नहीं आया। फलस्तीन के लिए कौन आए थे? तो हमारे लिए कोई आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो जरूर अल्लाह की रजा आएगी। अगर हमारे लिए कोई आएंगे तो सब्ज़ गुम्बद वाले, कमली वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा इत्तेहाद आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा जज्बा आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो वो हमारा ईमान आएगा। खुदा अपने ईमान को मजबूत करो, अपने जज्बे को मजबूत करो, अपनी जमात को मजबूत करो, अल्लाह को राजी करो और रसूलुल्लाह के आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ रसूलुल्लाह। दुनिया की कोई ताकत तुमको ना झुकाई है, ना झुका सकी, ना
اگر ہم ان چیزوں پہ قائم و دائم رہیں۔ خدا را سمجھو حالات نازک ہیں، سمجھو میری اس بات کو، بار بار کہہ رہا ہوں حالات نازک ہے، خے خے مارنا چھوڑو، موج مستی کو چھوڑو، اللہ کو راضی کرو، اختلافات کو فراموش کرو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اللہ ضرور ہماری حفاظت کرے۔ مجھے اللہ کی ذات پہ کامل یقین و ایمان ہے کہ روز قیامت تک اسلام کا پرچم سرزمین ہند پر لہراتا رہے گا، اور روز قیامت تک ہندوستان کی ہر مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی رہیں گی۔ ہمارے شریعت کو ختم کرنے کی چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن ہندوستان کا مسلمان روز قیامت تک اپنی شریعت پہ قائم تھا، ہے اور رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہم سب کچھ لٹا دیں گے، اپنے زمین کو لٹا دیں گے، اپنے گھر کو لٹا دیں گے، اپنی کھیتیوں کو لٹا دیں گے، اپنی عزتوں کو لٹا دیں گے، اپنی عظمتوں کو لٹا دیں گے، اپنی آبروؤں کو لٹا دیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی قسم ہم اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم کو لوٹ کر کمزور کر دیں گے تو اے نا سمجھ لٹیرے، لوٹ لے جتنا لوٹنا ہے، لیکن تیرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تو ہمارے ایمان کو لوٹ سکے۔ ہمارا ایمان ہمارے پاس تھا، ہے اور رہے گا، اور ہمارا ایمان ہی تجھے شکست دے گا، اور ہمارا ایمان ہی ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ اس جذبے پہ رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ پھر سے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی